بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرونا وائرس کووڈ-19 سے نپٹنے کے لیے بحرین کی قومی طبی ٹیم کی پریس کانفرنس میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج کے ہمارے اسپیکرز ہیں ڈاکٹر ولید المانع، سیکریٹری وزارت صحت، لیفٹیننٹ کرنل ڈاکٹر مناف قحطانی، ماہر امراض متعدیہ BDF ہاسپٹل، ڈاکٹر جمیلہ سلمان، ماہر امراض متعدیہ و باطنیہ، سلمانیہ میڈیکل کمپلیکس۔ ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ یہ کانفرنس لائیو ٹیلی کاسٹ کی جا رہی ہے اور وزارت صحت کی ویب سائٹ پر 5 مختلف زبانوں میں نشر کی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ آن لائن نظام کے ذریعے کئی صحافی بھی جڑے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے گفتگو فرمائیں گے ڈاکٹر ولید المانع، سیکریٹری برائے وزارت صحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا علم اور حکمت ہر چیز پر غالب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا بہت بہت شکر و احسان اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جیسا کہ آج کی اس کانفرنس میں ہم آپ کے ساتھ اکٹھا ہوئے ہیں آپ کو کرونا وائرس سے متعلق خبریں فراہم کرنے کے لیے، سب سے پہلے میں یہ اعلان کرنا چاہوں گا کہ ہر طرح کی احتیاطی اقدام کو اختیار کرنا یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے تاکہ ہم بحرین کی قومی طبی ٹیم کی کوششوں میں ان کے مددگار ثابت ہوں۔ اسی طرح سے رابطہ کمیٹی کے اجلاس رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے بعد یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ 14 فروری بروز سوموار تک یلو زون کو مزید بڑھا دیا جائے گا، اور یہ فیصلہ اس بات پر لیا گیا ہے اور اس بنیاد پر طے پایا ہے کہ بحرین کے اندر کرونا وائرس سے لڑائی کے تعلق سے جو محنتیں کی جا رہی ہیں اس کو مزید مسلسل رکھا جا سکے، اور جیسا کہ یلو زون کے تعلق سے پہلے اعلان کیا گیا تھا تو اسی طرح سے 31 جنوری کے بعد بھی اس کو مزید 2 ہفتے کے لیے بڑھا دیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں مختلف اداروں کی جانب سے تفتیشی کارروائیاں جاری رہیں گی تاکہ لوگوں کو اس طرح کے قانون پر عمل کرنے کے لیے پابند بنایا جا سکے۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ تمام لوگ جو بوسٹر ڈوز لینے کے اہل ہیں وہ جلد سے جلد مختلف ہیلتھ سینٹر میں جا کر کے وہ بوسٹر ڈوز حاصل کریں، اور اس کے لیے کسی قسم کے اپائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بھی انتہائی اہم ہے کہ ہم اس مرحلے سے جہاں گزر رہے ہیں ہم ہر طرح کے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں، اور بطور خاص جبکہ اومیکرون جو کہ تیزی سے پھیل رہا ہے تو اس سے بچنے کی ہمیں ہر طرح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور الحمدللہ بحرین کے اندر فی الحال اس طرح کی کوئی ایسی حالتیں نہیں ہیں جن کو مسلسل علاج کی یا ICU میں ضرورت ہو، بلکہ ان کی تعداد بڑی سی گنی چنی سی ہے، 11-12 تعداد کے اندر ہے۔ اور الحمدللہ بحرین کے اندر جو احتیاطیں اپنائی گئی ہیں اور جو تدابیر کو اپنایا جا رہا ہے ان کا واضح فرق نظر آ رہا ہے، اور اس سلسلے میں ہمیں بہت سارے فائدے نظر آ رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی کو کسی بھی طرح کے کرونا وائرس کے اعراض یا نشان نظر آتے ہیں تو وہ جلد سے جلد کرونا وائرس کا ٹیسٹ کرائے۔ اور میں اب مائک اپنے ساتھی ڈاکٹر مناف قحطانی کو پیش کرتا ہوں، وہ آفتے گفتگو فرمائیں گے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ولید المانع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام لے کر کے میں شروع کرتا ہوں، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تمام لوگوں کی صحت اور سلامتی یہ ہمارے لیے انتہائی اہم ہے، اور پہلے ہی دن سے بحرین کی حکومت اور بحرین کی قومی طبی ٹیم نے اس چیز کو اپنا اولین ہدف رکھا ہے کہ تمام لوگوں کو ہر طرح کی صحت اور سلامتی فراہم کی جائے اور ان کی صحت کا خیال کیا جائے، اور اسی کے پیش نظر مختلف طرح کے قوانین میں تبدیلی لائی جاتی رہی تاکہ لوگوں کی صحت و سلامتی کو بھی برقرار رکھا جائے اور ایک معمول کی زندگی میں ان کے لیے کسی طرح کی پریشانی نہ آئے۔ اور الحمدللہ بحرین کے اندر ویکسین لینے کی جو تناسب ہے وہ الحمدللہ بہت زیادہ ہے، اور جب ہم جو فی الحال یعنی بحرین کے اندر جو زیادہ کرونا کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اور اس سلسلے میں پازیٹیو کیسز آ رہے ہیں، تو اس سلسلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ الحمدللہ یعنی شہر
پانچویں مہینے سے یعنی 2021 کے پانچویں مہینے سے لے کر کے 2022 کے پہلے سال کے درمیان جو تناسب رکھا گیا ہے، تو وہ اگر ہم دونوں کا تناسب کریں اس سے پہلے کے اوقات میں جو کرونا وائرس کے جو کیسز آئے اور پانچویں مہینے کے بعد جو کیسز آئیں، تو اس میں جو زیادہ فرق جو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ کرونا وائرس کی جنہوں نے ویکسین لی ہے ان کے یہاں یا تو اعراض کی کمی پائی گئی ہے، جس کی وجہ سے ان کا علاج ICU میں کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی ہے۔ اسی طرح سے اموات کی شرح میں بھی قابل قدر اضافہ ہوا ہے، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ کرونا وائرس کے تعلق سے جو ویکسین دی جا رہی ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے اہمیت رکھتی ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسا کہ میں ہمیشہ اپنی اس کانفرنس میں یہاں سے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہمیں ہر طرح کی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے، اور حکومت کی جانب سے آپ کو جو بھی ہدایات جاری کی جاتی ہیں ان ہدایات پر بھی عمل کریں، اور کرونا وائرس کی ویکسین کے تعلق سے آپ کو جو ہدایت دی جا رہی ہیں یا اس سلسلے میں آپ کو جس انداز میں ویکسین لینے کے لیے اوقات متعین کیے گئے ہیں ان اوقات کی پابندی کرنا یہ آپ کے ہی حق میں بہتر ہوگا، کیونکہ ویکسین کے ذریعے انسان کے جسم کے اندر ایک طرح کی قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے۔ ہر انسان کے جسم کی قوت مدافعت دوسرے انسان سے مختلف ہوتی ہے، اور انسان کے جسم میں قوت مدافعت کے جو مادے تخلیق پاتے ہیں یہ ہر انسان سے دوسرے انسان میں مختلف ہوتے ہیں، اور یہ ویکسین کا جو کام ہے وہ انسان کے جسم کے اندر ان مادوں کی تخلیق کرتی ہے جو انسان کی قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بحرین کے اندر رہنے والے تمام مقیمین اور اسی طرح سے بحرین کے تمام شہری اس بات کے لیے قابل قدر ہیں، قابل تحسین ہیں، اور وہ شکر کے مستحق ہیں کہ انہوں نے حکومت کی جانب سے جو بھی اقدامات کیے گئے ان کو اچھی طرح سے سمجھا، اور ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے ویکسین بھی لی۔ اور الحمدللہ بحرین کے اندر پائی جانے والے یعنی اب تک تقریباً جو لوگ ویکسین لینے کے اہل ہیں تو ان میں سے تقریباً 96% لوگوں نے پہلی اور دوسرا ڈوز لیا ہے، اور 84% وہ لوگ ہیں جو ویکسین ڈوز لینے کے اہل ہیں اور انہوں نے حاصل کیا ہے۔ اور الحمدللہ 12 سے لے کر کے 17 سال کی عمر کے جو افراد ہیں یا بچے ہیں انہوں نے تقریباً 91% ان کی تعداد ہے، اور 91% انہوں نے ویکسین حاصل کی ہے، اور تقریباً 17 جن کی تعداد تقریباً 17,000 پہنچتی ہے، تو انہوں نے اب تک تقریباً ویکسین حاصل کی ہے، اور اب تک جو 3 سال سے زائد کی عمر ہے ان میں سے تقریباً 25,000 بچوں نے ویکسین حاصل کی ہے۔ اور اس سلسلے میں ہم ان کے اولیاء امور کو، ان کے گارجین کو شکر پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہیں اپنے بچوں کی صحت کی فکر ہے، اور یقیناً یہ ویکسین کے ذریعے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم تمام لوگوں کے اندر اس طرح کی قوت مدافعت پیدا کریں جو ان کے لیے کسی بھی قسم کی پریشانی بننے کا سبب نہ ہو، اور مستقبل میں ان کے لیے ایک طرح سے حفاظتی ڈھال کے طور پر کام کریں۔ اور اس سلسلے میں ہمیں بچوں کے اندر بھی ویکسین لینے سے بھی ہمیں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اس طرح کے کیسز میں کمی آئی ہے جن کو ICU میں علاج کرنے کی ضرورت پیش آئی ہو۔ اور اس سلسلے میں میں تمام لوگوں سے یہ التماس کرتا ہوں کہ جو لوگ بھی ویکسین لینے کے اہل ہیں یا ان کے یہاں جو مختلف شرائط متعین کی گئی ہیں وہ شرائط ان کے یہاں پائی جاتی ہیں تو وہ جلد سے جلد ویکسین حاصل کریں، اور مختلف عمر کے افراد کے لیے مختلف انداز کی ویکسین متعین کی گئی ہیں، بالخصوص بچوں کے اندر، تو وہ ویکسین کو حاصل کریں۔ اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کرونا وائرس کے خلاف جو ویکسین ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ 100% آپ کو کرونا وائرس سے بچاتی ہے، بلکہ ہم ہمیشہ سے یہ کہتے آئے ہیں کہ یہ کرونا وائرس کے اثر کو آپ کے یہاں قابل قدر اس کے اندر کمی لاتی ہے، اور کرونا وائرس سے افیکٹ ہونے میں بھی آپ کے یہاں یہ ویکسین کارگر ثابت ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگوں کو کرونا وائرس کا شکار ہونے سے یا کرونا وائرس پازیٹیو ہونے سے بھی روکتی ہے۔ اور اب تک میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اب تک بحرین بلکہ پورے دنیا کے اندر تقریباً 9 بلین ڈوزز دیے گئے ہیں،
اور اس سلسلے میں ہم یہ کہیں گے کہ اتنے لوگوں کو ویکسین دینے کے بعد ان کے یہاں جو سائیڈ ایفیکٹس آئے ہیں وہ نہ کے برابر ہیں، اور اس کے خلاف جن لوگوں نے ویکسین نہیں لی ہے یا ویکسین لینے سے پہلے ان کے یہاں جو اعراض یا جو پریشانیاں پائی گئی تھیں، تو اگر ہم ان کا موازنہ کرتے ہیں تو ہمیں یقینی طور پر ویکسین کے فوائد نظر آتے ہیں۔ اور ویکسین اگر ہم ایک طرح سے کہیں کہ یہ آج کے اس مرحلے کے اندر ہمارے لیے ضروری ہو گیا ہے، تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ تمام لوگوں کی صحت اور سلامتی کے لیے، آپ کے ارد گرد رہنے والے تمام لوگوں کی صحت اور سلامتی کے لیے ہمیں ویکسین لینی چاہیے، تاکہ اور ویکسین کے بھی تمام ڈوز حاصل کرنی چاہیے، پہلا، دوسرا ڈوز اور بوسٹر ڈوز، تاکہ ہماری صحت اور سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اب میں مائک اپنی ساتھی ڈاکٹر جمیلہ سلمان کو پیش کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس کانفرنس میں آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ آج میں آپ کو کرونا وائرس سے متعلق نئی خبریں فراہم کرنے کے لیے حاضر ہوں، اور اس سلسلے میں میں تقریباً تین چیزوں کے بارے میں آپ کے ساتھ گفتگو فرماؤں گی۔ جیسا کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر مناف قحطانی اور ڈاکٹر ولید نے کہا کہ ہم یلو زون میں مزید 2 ہفتہ رہیں گے اور اسی سلسلے کی کارروائیاں چلتی رہیں گی، وہی تمام شرائط اور قوانین منطبق ہوں گے جو یلو زون میں منطبق ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ایک زون سے دوسری زون میں منتقل ہونے کے لیے، جیسا کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم اس سلسلے میں آئی سی یو میں موجودہ، یعنی کل کیسز میں سے جن لوگوں کا آئی سی یو میں علاج کیا جا رہا ہے انہی کے حساب سے ہم ایک زون سے دوسرے زون میں منتقل ہوتے ہیں، تو فی الحال ہم یلو زون میں جاری رہیں گے۔ دوسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہوں گی وہ یہ کہ بحرین کے اندر جو ایکٹیو کیسز ہیں ان کے تعلق سے جو سیلف آئیزولیشن کے جو پروٹوکول اپنائے جا رہے ہیں، تو اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو ایکٹیو کیسز ہیں، جو موجودہ معاملات ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ گرین، ان کے بی اویئر ایپ میں شیلڈ کا رنگ گرین ہے تو ان کے لیے 7 دن کا آئیزولیشن ضروری ہے، اور اگر ان کی شیلڈ کا رنگ گرین نہیں ہے تو ان کے لیے 10 دنوں کی مدت کے لیے، جن کا شیلڈ کا رنگ پیلا یا لال ہے یا گرے کلر کا ہے، تو ان کے لیے 10 دنوں تک کی آئیزولیشن کی ضرورت ہے، اور دونوں افراد کے لیے، ہر طرح کے افراد کے لیے اس متعینہ مدت کے بعد ایگزٹ ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا اہم نقطہ میں یہ بتانا چاہوں گی، جیسا کہ جس کو ڈاکٹر ولید المانی نے کہا کہ اگر کسی کو بھی کسی بھی طرح کے اعراض نظر آتے ہیں کرونا وائرس سے متعلق، جو سمٹمز بتائی جاتی ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جلد سے جلد کرونا وائرس کا ٹیسٹ کرائیں، اور یہ بہت انتہائی ضروری ہے تاکہ کرونا وائرس کا جو موجودہ کیس ہے، جن کو ہم ایکٹیو کیس کہتے ہیں، اور ان سے کانٹیکٹس میں آنے والے دیگر جو افراد ہیں، تاکہ ہم ان کا بھی ٹیسٹ کر سکیں اور اس وائرس کو تیزی سے پھیلنے سے ہم روک سکیں۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم تمام لوگوں کے لیے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہے، اور میں تمام لوگوں کے لیے صحت و سلامتی کی دعا کرتی ہوں، اور یہ التماس کرتی ہوں کہ آپ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے تمام احتیاطوں کو اپنائیں اور ہر طرح کی تدابیر پر عمل کریں۔ بس بہت بہت شکریہ تمام اسپیکرز کے لیے، بہت بہت شکریہ۔ اب ہمارے ساتھی آن لائن جڑے ہوئے ہیں، ان کے سوالات کو پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے محمود رفیق کی جانب سے، 24/7 نیوز کی جانب سے۔ سوال ہے ڈاکٹر ولید المانع سے۔ ریڈ لائٹ زون کے حساب سے جو بحرین کے اندر لاگو کیا گیا ہے، تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ بحرین کے اندر جو ہر زون کے لیے جو تعداد متعین کی گئی ہے، تو پچھلے ہفتے ریڈ زون سے تعداد تجاوز کر گئی ہے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا ہے کہ بحرین کے اندر ایک زون سے دوسرے زون میں منتقل ہونے کے لیے اب ہم ایکٹیو کیسز کی تعداد نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ ہم اس کا، یعنی جو کرونا وائرس کے جو ایکٹیو کیسز آتے ہیں، ہم وہ تعداد نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ ہم جن ایکٹیو کیسز میں آنے والے افراد میں سے جو افراد جن کا علاج اسپتال میں چل رہا ہے اور ان میں سے جن کو آئی سی یو میں رکھا جا رہا ہے، تو اس کے تناسب کے حساب سے ہم زون کی تعیین کرتے ہیں۔
تو بحرین کے اندر فی الحال اگر ابھی ہم دیکھیں تو تقریباً جو بحرین کے اندر جو ایکٹیو کیسز میں سے جن کا اسپتال میں علاج چل رہا ہے تو ان کا تناسب ایک سے بھی کم ہے، تو کچھ افراد کو اسپتال میں علاج کی ضرورت پیش آتی ہے، تو ہم ایکٹیو جو کیسز ہیں، جو موجودہ معاملات ہیں، ان یعنی تقریباً 4000 پچھلے دنوں میں 4000 سے زیادہ کیسز آئے، لیکن ان میں سے کسی بھی افراد کو تقریباً 1 یا 2 کو ہو سکتا ہے کہ اسپتال میں علاج کی ضرورت پیش آئی ہو، جیسا کہ ہمارے ساتھی ڈاکٹر مناف نے کہا کہ یعنی بحرین یعنی جس کو ہم کہیں ہرڈ امیونٹی سے تعبیر کرتے ہیں، تو یا ویکسین نے یہ لوگوں کے اندر اس طرح کی مناعت یا قوت مدافعت پیدا کی ہے کہ انہیں کرونا وائرس سے افیکٹ ہونے کے بعد بھی، کرونا وائرس سے متاثر ہونے کے بعد بھی انہیں علاج کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے۔ تو یہ جو زون کی جو تعین ہے وہ کل کیسز یا کل ٹیسٹ کیے جاتے ہیں ان میں سے پازیٹیو کیسز کے حساب سے نہیں، بلکہ جو کل کیسز آتے ہیں ان میں سے کتنے افراد کو اسپتال میں علاج کی ضرورت پیش آتی ہے، تو اس کے حساب سے زون کی تعین طے کی جاتی ہے۔ اور اس سلسلے میں الحمدللہ میں تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی احساس ذمہ داری کا ثبوت دیا، اور اس سلسلے میں لوگوں نے احتیاطی تدابیر پر بھی عمل کیا، ساتھ میں جو ویکسین کی تعلق سے جو ترغیب دلائی جاتی رہی تو لوگوں نے ویکسین بھی حاصل کی ہے، جس کا ہمیں خاطر خواہ فائدہ نظر آ رہا ہے، اور اس سلسلے میں اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اس ویکسین کی وجہ سے ہم مجموعی قوت مدافعت کے مرحلے پہ پہنچے ہیں، جس کو ہم سائنس کی زبان میں ہرڈ امیونٹی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے راجی کی جانب سے، سوال ہے GDN نیوز پیپر کی جانب سے، سوال کرتے ہیں کہ عالمی پیمانے پر جو ریسرچیں آ رہی ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ بچوں کے درمیان اومیکرون وائرس بڑی تیزی سے پھیلا ہے، تو کیا بحرین کے اندر بھی یہ چیز صادق آ رہی ہے؟ جی، جیسا کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ نیا ویریئنٹ جس کو ہم اومیکرون سے جانتے ہیں، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے، بہت زیادہ کنٹیجیس ہے، بہت زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا ہے، یعنی اپنے سابقہ ویریئنٹ کے مقابلے میں۔ اور جب ہم ایکٹیو کیسز میں سے بچوں کا اور بڑوں کا تناسب دیکھتے ہیں تو ہم نے تقریباً ہر افراد کو دیکھا ہے، تو افراد میں دیکھا ہے کہ افراد یعنی تاکہ ہم تناسب میں کے لے کر کے آئیں تو ہم نے جو اسٹڈی کی ہے تو پچھلے 5 جنوری سے لے کر کے 22 جنوری تک جتنے بھی کیسز آئے ہیں تو ان میں سے جو بچوں کی جو کیس آئی ہے 1 سال سے لے کر کے 17 سال کے بچوں کی تعداد کی عمر میں، تو تقریباً ان میں تقریباً 46 کیسز تھے جن کو اسپتال میں یا مختلف طرح کے علاج یعنی ہلکے سے علاج کی ضرورت پیش آئی، تو ان میں تقریباً 46 کیسز ہیں جن کو اسپتال میں علاج کے لیے رکھا گیا۔ تو یہ ان میں سے تقریباً 12 سال کے جو افراد تھے، اور زیادہ تر افراد وہ تھے جن کو کسی طرح کی ویکسین نہیں دی گئی ہے، تو تقریباً ہم یہ کہیں کہ 80% افراد وہ تھے جو بچوں میں سے ان میں سے 80% وہ تھے جن کو ویکسین نہیں دی گئی تھی۔ تو الحمدللہ ہر طرح کے حالات جتنے بھی کیسز تھے انہیں کسی بھی طرح کے انہیں ICU میں علاج کی ضرورت نہیں پیش آئی الحمدللہ، اور جن کو علاج کی بھی ضرورت پیش آئی تو وہ بھی ایک مختصر سے مرحلے کے لیے تھی۔ تو یہ چیز یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم جیسا کہ ہم جانتے ہیں جو اس سلسلے میں جو تخصص رکھتے ہیں، جو خاص کر کے جو وائرل بیماریوں کے تعلق سے جن کا تخصص ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں کہ اس طرح کے تعلق سے مختلف سوالات آتے ہیں، اور ممکن ہے کہ حالات ایک یعنی وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات بدلتے جائیں، اور بعض حالات میں بعض باتیں صادق آئیں، بعض حالات میں وہ چیزیں غلط بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ وائرس جو ہے انسان کے جسم میں پایا جاتا ہے، اور جب انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر ایک طرح کی پروٹین کو اسپائک کرتا ہے، جس سے اس کے جسم پر کے مختلف قسم کے تغیرات پیش ہوتے ہیں، تغیرات سامنے آتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جیسا کہ آپ کا سوال ہے، تو بچوں کے اندر یہ وائرس بڑی تیزی سے پایا گیا ہے، لیکن ان میں زیادہ تیزی سے بھی نہیں، بلکہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ کل ملا کر کے 46 کیسز آئے ہیں پچھلے 2 ہفتوں کے اندر، 5 تاریخ سے لے کر کے 22 تاریخ تک۔ تو وہ کیسز جن میں پازیٹیو پائے گئے ہیں ان میں زیادہ تر وہ افراد تھے، 80% کے وہ افراد تھے جنہوں نے ویکسین نہیں لی تھی۔ جی، آپ سے اگلا سوال ہے رشا ابراہیم کی جانب سے، BNA کی جانب سے سوال کیا جا رہا ہے بچوں کے تعلق سے
کہ فی الحال اس حال میں بچوں کو ویکسین دینا انتہائی ضروری ہے، اور بچوں کے اندر اس ویکسین کو اس وائرس کو روکنے کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا؟ آپ کے سوال میں دو چیزیں ہیں، پہلا یہ کہ بچوں کو ویکسین دینا اور اس ویکسین کا اثر کیا ہے۔ میں بحیثیت ایک ولی امر کے، ایک گارجین کے، میں یہ کہنا چاہوں گا بطور خاص بچوں کے تعلق سے کہ بچوں کے اندر اس ویکسین کے اثر سے زیادہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ ویکسین بچوں کے لیے کس قدر محفوظ اور کس قدر سیف ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ تو ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ ویکسین بچوں کے یہاں محفوظ اور مامون ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایک اس طرح کی اسٹڈیز ہیں، اور ان میں سے ایک کینیڈا سے ایک انسٹیٹیوٹ سے صادر ہونے والی ایک ریسرچ ہے جو بالخصوص بچوں کے تعلق سے پیش کی گئی تھی۔ تو اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے ویکسین لی ہے، تو اس میں اگر ہم تناسب دیکھیں تو جن لوگوں نے ویکسین لی ہے، تو اگر ہم تعداد میں دیکھیں تو یعنی ہر 100 میں سے، بلکہ ہر 1,00,000 ڈوز میں سے تقریباً صرف 2 افراد ایسے پائے گئے ہیں جن کے یہاں اس طرح کے سائیڈ ایفیکٹ پائے گئے ہوں، اور وہ بھی بہت نارمل تھے جن کا بعد میں علاج کیا جا چکا ہے، یعنی ہر 1,00,000 میں سے 2 افراد۔ اور اس کے سلسلے میں ہم دیکھیں کہ جن لوگوں نے ویکسین نہیں لی ہے، تو ان میں سے جو بغیر ویکسین کے افراد ہیں جنہوں نے ویکسین نہیں لی ہے، تو ان میں سے ہر 1,00,000 میں سے 150 افراد وہ ہیں جن کو وہی بیماریاں نے پکڑا ہے جن کو ویکسین دیا گیا تھا۔ تو ہم دیکھیں کہ ویکسین لینے والے بچے میں سے ہر 1,00,000 میں سے 2 افراد ایسے نکلے ہیں جن کے اوپر ویکسین کی وجہ سے یا کرونا کی وجہ سے کیا ہے، ان کے دلوں کی رگوں کے اوپر اثر ہوا ہے، اور جن لوگوں نے ویکسین نہیں لی ہے ان میں سے ہر 1,00,000 میں سے 150 افراد ایسے ہیں جن کے اوپر کرونا وائرس کی وجہ سے اثر ہوا ہے۔ تو آپ خود یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کہاں 1,00,000 کے اندر 2 کا تناسب اور کہاں 1,00,000 کے اندر 150 کا تناسب ہے۔ تو یہ ویکسین کا ہمیں سامنے یعنی ایک واضح سا فرق نظر آ رہا ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ دوسری چیز یہ کہ بطور ایک ولی امر کے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ویکسین جو ہے بہت حد تک جو ہے کارگر بھی ثابت ہو رہی ہے اور بہت حد تک مامون بھی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں جو مختلف طرح کے شکوک و شبہات یا مختلف طرح کے خطرات بتائے جاتے ہیں جن کی کوئی سائنسی حیثیت نہیں ہے، تو بہرحال ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور جہاں تک رہا مسئلہ بچوں کو اس سلسلے میں پابند کرنے کا، ان کے لیے اس ویکسین کو لازم کرنے کا، تو اس سلسلے میں یہ کہنا، تو ابھی تک اس طرح کا کوئی قانون نہیں ہے کہ 12 سے 17 سال کے بچوں کو ان کے لیے ویکسین کو لازم قرار دیا گیا ہو، بلکہ اس سلسلے میں میں یہ کہوں گا کہ یہ ان کے گارجین کی جانب سے یا ان کے ولی امر کی جانب سے ایک طرح کی بیداری کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے بچوں کی صحت اور سلامتی کے لیے اس طرح کے علاج کو اپنا رہے ہیں، اور یہ جو ویکسین دی جا رہی ہے وہ اپنا رہے ہیں، اور اس کا فائدہ ہمیں بھی نظر آ رہا ہے، اور اس کا فائدہ ان کے گارجین کو یا ان کے ولی امر کو بھی نظر آ رہا ہے۔ تو ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں بہرحال اس چیز کو لازم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ لوگوں کی ذمہ داری اور لوگوں کی بیداری سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ اس سلسلے میں اس طرح کے فیصلوں کو سمجھ رہے ہیں اور اس طرح کی چیزوں پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ اگلا سوال ہے GDN نیوز پیپر کی جانب سے سوال ہے، ڈاکٹر جمیلہ سے سوال کرتے ہیں، ویکسوین کی جو ٹیبلٹس دی جا رہی ہیں جو کرونا وائرس کے خلاف کے لیے استعمال کی جاتی ہے، وہ کب بحرین کے اندر فراہم کی جائیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس مرحلے کے اندر یعنی فی الحال جبکہ ہمیں کرونا وائرس سے لڑتے ہوئے ہمیں تقریباً 2 سال گزر گئے ہیں، تو کرونا وائرس کے خلاف یا کرونا وائرس کے علاج کے لیے جتنے بھی علاج پورے دنیا کے اندر ممکنہ طور پر فراہم کیے جا سکتے تھے، تو الحمدللہ بحرین کے اندر ہر طرح کے علاج کو فراہم کیا جا رہا ہے۔ اور ویکسوین دوا کے تعلق سے آپ کا جو سوال ہے، تو یہ دوا کرونا وائرس کے علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور انسان کے جسم کے اندر کرونا وائرس کی وجہ سے جو پریشانیاں یا جو تقلبات پیدا ہوتے ہیں ان کے اثرات کو کم کرتی ہے۔ تو اس سلسلے میں انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس سلسلے میں جتنے بھی جو تجربات کیے گئے ہیں ان تجربات کی روشنی میں ہم مستقبل میں فیصلہ کریں، اور ہماری اس دوا کو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جلد سے جلد ہم اس کو لوگوں کے لیے فراہم کریں، تاکہ
اس سلسلے میں لوگوں کے علاج کے لیے ہم آسانیاں پیدا کریں اور لوگوں کی صحت اور سلامتی کے لیے یہ دوا جلد سے جلد فراہم ہو۔ اور اس سلسلے میں یہ دوا یقیناً کارگر ثابت ہو رہی ہے، اور بحرین کی حکومت نے اس سے پہلے اس دوا کو اجازت دی تھی، پھر بعد میں بعض چیزوں کی وجہ سے اس دوا کی غیر فراہمی کے سبب اس دوا کو روک دیا گیا تھا۔ اور اس سلسلے میں کرونا وائرس کے علاج کے بارے میں ہمارا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ ہم مختلف دوائیں جو مختلف کمپنیوں کی جانب سے بنائی جاتی ہے تو وقتاً فوقتاً ہم ان دواؤں کا جائزہ لیتے ہیں اور ان دواؤں کی کارکردگی اور ان دواؤں کے جو اثرات ہیں ہم ان کو دیکھتے رہتے ہیں، تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ کس طرح کے علاج لوگوں کے لیے مناسب ہیں یا نہیں ہیں۔ اگلا سوال ہے ڈاکٹر ولید المانع سے، تمام ابو صافی کی جانب سے سوال ہے، بحرین کے اندر موجودہ تمام کیسز میں سے ان میں سے کتنے کیسز ایسے ہیں جن کو آئی سی یو کے علاج میں رکھا جا رہا ہے، اور ان میں سے تمام کے تمام لوگ اومیکرون سے متاثر ہیں، اور بحرین کے تقریباً 80% سے زیادہ افراد کو ویکسین دی گئی ہے، تو کیا یہ ویکسین اومیکرون وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کافی ہے؟ جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز کرونا وائرس کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، تو یہ ہمیں لگتا ہے کہ اس کا کوئی خاطر خواہ اثر نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپ کا سوال یقیناً بہت اہم سوال ہے، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بحرین کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر جو وائرس پائے جا رہے ہیں تو یہ مسلسل بدلتے رہتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جو ہے الفا تھا، پھر جو ہے ڈیلٹا ویریئنٹ آیا، اب جو ہے فی الحال اومیکرون ویریئنٹ ہے۔ تو اس سلسلے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یعنی تقریباً بحرین کے اندر جو کرونا وائرس کے زیادہ کیسز آ رہے ہیں تو یہ اس بات کا غماز ہے کہ یہ وائرس بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پھر بھی اگر ہم اس کا مقارنہ کریں اور ہم اس کو جو ہے کمپیئر کریں اپنے سابقہ ویریئنٹ جیسے کہ الفا تھا، پھر اس کے بعد ڈیلٹا آیا، تو اس سلسلے میں ہمیں کافی فرق نظر آ رہا ہے کہ جس طرح سے ڈیلٹا ویریئنٹ میں اس طرح کے کیسز میں کافی پریشانیاں تھیں اور لوگوں کو بہت زیادہ علاج کی ضرورت پیش آ رہی تھی، انہیں آئی سی یو میں بھی رکھنے کی ضرورت پڑ رہی تھی، جبکہ اگر ہم ابھی دیکھیں اومیکرون کے اندر ہمیں اس طرح کی ضرورت نہیں پیش آ رہی ہے، اور اس کے جو سمٹمز بھی ہیں بہت خفیف سمٹمز ہوتے ہیں، بہت کم سمٹمز ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ویریئنٹ کو ویکسین کے ساتھ جوڑنا کہ کیا ہمیں ویکسین کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، تو ہمیں ویریئنٹ کرونا وائرس کے مختلف ویریئنٹ کو ویکسین سے نہیں بلکہ فی ذاتی ہی ہمیں وائرس کو ویریئنٹ سے جوڑ کر کے دیکھنا چاہیے، تاکہ ہمارے جسم کے اندر ویکسین کے بعد کرونا سے لڑنے کے قوت مدافعت پیدا ہو۔ اور ممکن یہ بھی ایک امکان ہے کہ کیونکہ 80% سے زیادہ افراد لوگوں نے ویکسین لی ہے، تو یہ بھی امکان ہے کہ ویکسین کی وجہ سے ان کے یہاں اس طرح کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں جو کرونا وائرس کے سابقہ ویریئنٹ میں نظر آ رہے تھے۔ تو ہمیں ہر ایک چیز کو اس کے الگ الگ فوائد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے دیکھنا ہوگا، تاکہ ہمیں اس سلسلے میں ان کے فوائد نظر آئیں، اور ہم نے جیسا کہ ہم نے کرونا وائرس کی ایک ویکسین ایک ڈوز یا 2 ڈوز پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ہم نے اس کے بعد بوسٹر ڈوز بھی متعارف کرایا، اور پھر اس کے بعد جب ضرورت پیش آئی تو ہم نے سیکنڈ بوسٹر ڈوز کے طور پر بھی سینو فارم کے لیے متعارف کرایا۔ اور اب میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ کرونا وائرس کے کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ نظر آ رہی ہے، لیکن میں یہ دیکھوں گا کہ ان میں سے جو لوگ ایکٹیو آ رہے ہیں، جن کے ایکٹیو کیسز آ رہے ہیں، ان میں سے کتنے افراد ایسے ہیں جن کو اسپتال میں علاج کی ضرورت ہو۔ تو الحمدللہ اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسپتال میں علاج کی تعداد، جن افراد کا علاج کیا جا رہا ہے ان کی تعداد بہت ہی کم ہے، تو یہ ایک قابل اطمینان بات ہے کہ اتنی تعداد آنے کے باوجود بھی ہمیں لوگوں کے علاج معالجے کی ضرورت نہیں ہے، جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ کرونا وائرس ان کے یہاں ایکٹیو پائے جانے کے بعد بھی ان کے یہاں اس طرح کی پریشانیاں نہیں پائی جا رہی ہیں جو سابقہ ویریئنٹ میں یا سابقہ اوقات میں پائی جا رہی تھی۔ تو ہمیں اس سلسلے میں احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہوئے ہمیں ویکسین لینے کی اہمیت پر بھی زور دینا چاہیے، کیونکہ اس میں سے جتنے بھی کیسز آ رہے ہیں تو اگر وہ کرونا وائرس کی ویکسین انہوں نے لی ہوئی ہے تو اس ویکسین کا خاطر خواہ فائدہ ان کے جسم میں نظر آ رہا ہے۔ تو الحمدللہ ہمیں اس تمام چیزوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس سلسلے میں ویکسین کے تعلق سے یا کرونا وائرس کے تعلق سے جو بھی خبریں آتی ہیں ہمیں اسے مصدقہ ذرائع سے حاصل کرنا چاہیے، تاکہ ہم اس سلسلے میں غلط نظریہ قائم کرنے کے بجائے ہم اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں
اور اس سلسلے میں صحیح نظریہ قائم کر سکیں، تاکہ ہمیں جو احتیاطات بتائی جاتی ہیں یا جو ہدایت دی جاتی ہیں ہم اس پر صحیح طریقے سے عمل کریں۔ ہم انہی سوالات پر اکتفا کرتے ہوئے تمام اسپیکرز کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے صحافیوں کا بھی بہت شکریہ، ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تمام مشاہدین اور تمام ناظرین کا انتہائی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم تمام لوگوں کے لیے ہر طرح کے احتیاطی تدابیر اور حفاظتی اقدامات پر عمل کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ہم کرونا وائرس پر مکمل طرح سے کنٹرول پا سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔